قربان جاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایمرجنسی کے لیے بھی ہمیں استخارہ سکھا گئے۔ ایسا کوئی واقعہ پیش آ جائے جو آپ کو اچانک فیصلہ کرنا پڑے تو اللہ تعالیٰ سے مختصر طور پر مشورہ کریں، شادی کروں ادھر یا نہیں کروں، اس عورت سے نکاح کروں یا نہ کروں، ان کے رشتے میں دوں یا نہ دوں۔ تو اسی طرح کاموں میں استخارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ استخارین حضرات صرف اپنے جیب بھرنے کے لیے کہتے ہیں میں استخارہ کراؤں گا، اتنے پیسے لگیں گے، شادی کا استخارہ، فلاں استخارہ، فلاں استخارہ، تسبیح پہ اتنا پڑھیں، مسنون طریقہ۔ لوگ کہتے ہیں فلاں سے استخارہ کرانا ہے، فلاں سے استخارہ نکالنا ہے، کہ استخارہ کسی دوسرے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ دوست سے مشورہ کرتے ہیں تو خود کرتے ہیں یا کسی دوسرے کو بھجوا دیتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ سے جب آپ مشورہ کرتے ہیں تو کسی دوسرے کو۔ استخارہ کا مطلب کیا ہے؟ خیر طلب کرنا۔ استخارہ خیر طلب کرنا اللہ تعالیٰ سے۔ بھائی جب آپ کوئی کام کرنا چاہیں تو اللہ سے مشورہ کریں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ اسی طرح پڑھاتے تھے، سکھاتے تھے جس طرح قرآن کی آیت سکھاتے تھے۔ قرآن کی طرح ہمیں استخارہ سکھاتے تھے۔ تو استخارہ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ جب آپ کوئی کام کرنا چاہیں تو آپ استخارہ کریں۔ ایک استخارہ ہوتا ہے، ایک استشارہ ہوتا ہے۔ استشارہ کا مطلب ہے کہ کسی دوست سے، کسی استاد سے مشورہ کریں، اور استخارہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے مشورہ کریں۔ تو دونوں کرنے چاہیے، استشارہ بھی کرنا چاہیے، مشورہ بھی کرنا چاہیے لوگوں سے، اور استخارہ بھی کرنا چاہیے۔ تو استخارہ کا طریقہ، مسنون طریقہ کیا ہے؟ وہ دعا کون سی ہے جو صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن کی آیت ہے؟ تو آپ جب کوئی کام، آپ کے دل و دماغ کام نہیں کر رہا کہ یہ کام کروں یا نہ کروں، شادی کروں ادھر یا نہیں کروں، اس عورت سے نکاح کروں یا نہ کروں، اس اپنی بیٹی یا اپنی بہن کو ان کے رشتے میں دوں یا نہ دوں، تو اسی طرح کاموں میں استخارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو استخارے کا طریقہ کیا ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھیں، پھر درود شریف پڑھیں، اور پھر یہ دعا 1 یا 3 بار پڑھیں۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر پر آپ اپنے کام کا نام لیں یا دل میں خیال لائیں کہ یہ کام، ان هذا الأمر خیر لی، اس میں ہماری مدد فرما اور ہمیں آسان بھی بنا۔ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ شَدِيدٌ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ ارْضِنِي بِهِ۔ تو یہ استخارہ مسنون ہے، اس کو یاد کریں۔ اور یہ ضروری نہیں کہ آپ کو خواب کے اندر کوئی اشارہ مل جائے، یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ اس کے بارے میں کوئی خواب دیکھیں گے، یہ بالکل کتابوں میں اس کا کوئی ذکر نہیں، حدیث میں۔ البتہ اگر مل جائے کوئی اشارہ تو بہتر ہے، اگر نہ ملے تو آپ نے 7 دن تک، بہتر یہی ہے کہ 7 دن تک آپ نے استخارہ کرنا ہے، اور پھر 7 دن کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ 7 دن کے بعد جو بھی آپ کے دل میں بیٹھ جائے وہی کریں، انشاءاللہ اس میں برکت حاصل ہوگی۔ استخارے کا یہی طریقہ ہے، تو یہی استخارے کا مسنون طریقہ ہے۔ تو جب بھی کوئی، بعض لوگ کہتے ہیں فلاں سے استخارہ کرانا ہے، فلاں سے استخارہ نکالنا ہے، بھائی اس کا کوئی حوالہ نہیں کتابوں میں کہ استخارہ کسی دوسرے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔
مجھے ایک بات کا جواب دیں، آپ جب کسی دوست سے مشورہ کرتے ہیں تو خود کرتے ہیں یا کسی دوسرے کو بھجوا دیتے ہیں؟ دوست کہے گا یار خود آنے کی بھی زحمت نہیں اٹھا سکتے آپ، دوسرے کو بھجوا دیا مجھ سے مشورہ کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب آپ مشورہ کرتے ہیں تو کسی دوسرے کو بھیجیں گے کہ بھائی میرے لیے اللہ سے مشورہ کرو۔ کسی دوسرے کے لیے استخارہ نہیں کیا جا سکتا، ہرگز اس کی اجازت نہیں۔ لیکن عاملین لوگ جو ہے نا، ناراض نہ ہوں جب اگر کوئی عامل حضرات اس کو سن رہے ہیں، عاملین حضرات صرف اپنے جیب بھرنے کے لیے کہتے ہیں میں استخارہ کراؤں گا، اتنے پیسے لگیں گے، شادی کا استخارہ، فلاں استخارہ، فلاں استخارہ، تسبیح پہ اتنا پڑھیں، مسنون طریقے کو چھوڑ دیا ہے آپ نے۔ سنت میں تو یہی استخارہ ہے۔ ہاں اگر ایمرجنسی میں کوئی استخارہ کرنا پڑے، ابھی 7 دن کا وقت بھی آپ کے پاس نہیں ہے، ابھی آپ کے پاس 2 رکعت نفل کی بھی گنجائش نہیں ہے، کوئی اچانک کوئی کام کرنا ہے، اب کیا کریں گے؟ اب جب 2 رکعت نفل پڑھیں گے، پھر مسنون دعا پڑھیں گے، قربان جاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایمرجنسی کے لیے بھی ہمیں استخارہ سکھا گئے۔ ایسا کوئی واقعہ پیش آ جائے جو آپ کو اچانک فیصلہ کرنا پڑے تو اللہ تعالیٰ سے مختصر طور پر مشورہ کریں، اللہم اغفر لی واختر لی، اللہم اغفر لی واختر لی، مختصر استخارہ۔ جب کوئی اچانک کوئی کام آ پڑے، آپ کو پتہ نہیں ایسا کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، آپ یہ مختصر استخارہ پڑھیں، اللہم اغفر لی واختر لی۔ تو کسی دوسرے کے لیے استخارہ کرنے کا کوئی دین میں ثبوت نہیں، اسلام میں کوئی ثبوت نہیں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ صحابہ کرام سے، نہ تابعین سے، نہ تبع تابعین سے کہ کسی دوسرے کے لیے بھی استخارہ کیا ہے۔ اپنے لیے خود استخارہ کریں، اپنے لیے خود اللہ تعالیٰ سے مشورہ کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کا جو بھی کام استخارے کے بعد ہوگا انشاءاللہ وہ بالکل صحیح ہوگا۔ تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ جب کوئی ایمرجنسی میں کوئی کام پڑے، اللہم اغفر لی واختر لی، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی مجھے پسند فرمائیں جو کام میرے لیے بہتر ہوگا، میرے کام کو خود ہی پسند فرمائیے کہ کون سا میرے لیے بہتر ہے۔ تو آپ اسی طرح استخارہ کر سکتے ہیں ایمرجنسی کا، تو کسی دوسرے سے استخارہ کی ہرگز گنجائش نہیں، خود اپنے لیے استخارہ کریں اور انشاءاللہ العزیز اس میں آپ کے لیے بہت خیر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام مسلمانوں کو صحیح راہ راست، صحیح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد